اور ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حج تمتع کیا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، کیسے پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے گھر کے دروازے کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوتا ہے، امن والا۔ سفید جھنڈا امن کی علامت ہے۔ اور جب انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات پڑھ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اضل، پہلے ذا کے ساتھ، دوسرا ضاد کے ساتھ۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کوئی مجھے پھسلا دے۔ او اذل او اضل، ضال کے ساتھ، میں گمراہ کر دیا جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کر دوں۔ او اظلم او اظلم، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ او یجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ یہ نبی کریم جب بھی اپنے گھر سے کسی سفر کا آغاز کرتے تو ان کلمات کو پڑھتے ہوئے نکلتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی سواری پہ سوار ہو کے جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ اس لیے پڑھتے کہ اللہ سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وان نشأ نغرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ اللہ کہتے ہیں یہ کشتی جو ہے، یہ سواریاں بنائی ہیں میں نے تم آدم کی اولاد کی، اس پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، میں اس جیسی بہت سی سواریاں اور بناؤں گا، اگر یہ جائیں، اگر میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، فلا صریخ لہم، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچے، ولا ہم ینقذون، نہ کبھی لوٹ کے آئیں، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اگر کوئی انسان سفر پہ جا کے سلامتی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے سوار ہونے سے پہلے ہی یہ پڑھیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، میں تو اسے کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے لوٹ کے پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو جب سواری پہ سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور ایک دوسری دعا ہے جب جہاز پہ سوار ہوں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اب اس کے بعد دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلے میقات لائیں جی بھائی جان۔ جب کوئی بھی انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ یہ پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہ مقرر کی ہیں
دنیا کے اطراف میں سے جہاں سے بھی لوگ آئیں عمرے یا حج کے لیے، یہ 5 مقرر کیے ہیں جہاں آپ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے جاتے ہیں تو پھر آپ کا میقات ہوگا جحفہ۔ یہ مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر باہر ایک جگہ ہے، اسے بیر علی بھی کہتے ہیں۔ مسجد ذوالحلیفہ بہت خوبصورت بڑی مسجد ہے، یہاں ہزاروں واش روم بھی بنے ہوئے ہیں اور کپڑے چینج کرنے کی خواتین و مردوں کے لیے الگ۔ اگر مدینہ منورہ سے آپ حج پرفارم کرنے کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ہے جوفا سے، ذوالحلیفہ سے، بھول گیا ہوں، ذوالحلیفہ سے۔ ذوالحلیفہ جو ہے یہاں سے احرام باندھ کے آپ نے بیت اللہ کی طرف آنا ہے۔ ایک ہے اگر اس طرف سے آتے ہیں تو یہ جوفا، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو روڈ ہے شار ہجرہ، اس میں مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر بائیں جانب 35 کلومیٹر آگے جا کے ایک جگہ آتی ہے، یعنی 80 اور 35 تقریباً 115 کلومیٹر دور جا کے یہ شہر آتا ہے جوفا، اس میں یہ میقات ہے۔ اگر آپ شام سے، مصر سے یا ادھر سے آتے ہیں تو پھر یہ ذات عرق جو ہے آپ کا میقات ہوگا۔